بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کو نہیں پتا ہوتا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، اور وہ بہت سی احادیث پیش کر رہے ہوتے اور اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات تو حدیث میں آئی ہے، یہ ایسے ہی کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، سنت اور حدیث میں بہت بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے سنت اور حدیث میں۔ سنت کا لفظ جو ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر بولا جاتا ہے، جس میں نسخ کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، اور وہ مسلسل یعنی تسلسل تعامل ہوتا ہے، مستقل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک اس پر مستقل عمل کیا جا رہا ہے اور مسلسل عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے پر عمل کرنا باعث ثواب ہوتا ہے۔ جبکہ حدیث کے بارے میں ہم جو اس کی تعریف دیکھتے ہیں تو حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، عمل یا صفت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ حدیث ہوتی ہے۔ اور حدیث جو ہے آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں بھی کچھ احادیث کا ذخیرہ لکھا گیا جو ہمیں پتہ چلتا ہے علم حدیث میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں آنے والی صدیوں میں جو ہے بہت زیادہ اس پر کام کیا گیا، اور محدثین نے اپنے زندگیاں اس کے لیے وقف کی، اور علم حدیث پر بہت کام ہوا ہے، اور احادیث ہمارے پاس اکٹھی ہوئی ہیں۔ تو وہ مجموعہ جو ہمارے پاس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، افعال، ان کی جو ہے صفات کے بارے میں، سیرت کے بارے میں سب ملتا ہے، وہ ذخیرہ علم حدیث کہلاتا ہے۔ سنت کے جو ہے وہ ایسے عمل پر بولا جاتا ہے جس پر کوئی نسخ کا احتمال نہیں ہوتا ہے، لیکن حدیث کیا ہوتی ہے، کبھی ناسخ بھی ہوتی ہے اور کبھی منسوخ بھی ہوتی ہے، لیکن سنت کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتی۔ سنت ہمیشہ تسلسل تعامل کا نام ہے، یعنی مستقل اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے، کبھی صحیح بھی ہوتی ہے، کبھی حسن بھی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ مختلف اس کی وہ کیٹیگری ہیں جو کہ علم الحدیث میں جا کر محدثین نے اس کے لیے قائم کی ہیں، اس کی صحت اور ضعف کے اعتبار سے۔ جو صحت کی سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوتی ہے وہ صحیح احادیث ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے تو وہ مختلف کیٹیگری میں آپ ان کو رکھتے ہیں، یہ ایک علمی مرتبے ہوتے ہیں۔ لیکن سنت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ عمل نمایاں رہتا ہے۔ تو اس طرح سے سنت اور حدیث میں فرق ہم کچھ مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ آپ جیسے دیکھیں نکاح کرنا سنت ہے، یہ اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حدیث ہے، ہاں حدیث میں آیا ہے، لیکن نکاح کرنا سنت ہے۔ قربانی کرنا سنت ہے، اسی طرح سے مسواک کرنا سنت ہے، لیکن کیا ہے، یہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنی گردن پر جو ہے وہ اپنی بیٹی زینب کی جو چھوٹی بیٹی تھی امامہ بنت ابی عاص، اس کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں آئی ہے، لیکن آپ دیکھیں اور ایسی حالت میں نماز پڑھتے رہتے تھے۔ یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ یعنی نہ تو صحابہ اکرام نے نہ بعد والے لوگوں نے اس کو ایک اپنی عادت بنائی اور نماز میں مستقل اپنے بچوں کو جو ہے وہ گردن پہ نہیں بٹھایا، کیونکہ یہ سنت نہیں تھی، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح سے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں سمیت اور بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے، باب کتاب الصلاۃ میں۔ یعنی آپ کے اگر جوتے پاک ہیں تو آپ جوتوں سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ اس کو مستقل جو ہے وہ ایک عادت نہیں بنائی، لیکن بوقت ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے وضو میں دیکھیں، اس کو حدیث میں ایک بار دھونا بھی ثابت ہے، صحیح بخاری میں کتاب الوضو میں آیا ہے یہ، اور حدیث نمبر 155 157 اسی کے بارے میں، اور 2 بار دھونا بھی ثابت ہے، صحیح بخاری سے ہی کتاب الوضو میں ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن 3 بار دھونا بھی ثابت ہے، اور یہ سنت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی 3 بار دھونا، اور یہ عملی
تواتر سے جو ہے وہ ثابت ہے، اور اسی لیے یہ جو ہے وہ سنت ہے اور اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی کتاب الوضو میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایک جگہ سے گزرے اور ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی جہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایسا کیا ہے، مگر یہ سنت نہیں تھی، عادت نہ تھی، بلکہ عادت کیا تھی کہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا جائے اور پسندیدہ یہی ہے، لیکن یہ حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بھانجے آئے عبداللہ بن زبیر، اور انہوں نے آ کر جو ہے حضرت عائشہ سے کہا کہ آج کل صحابہ کرام کے درمیان ایک بات پر اختلاف چل رہا ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کچھ صحابہ اس بارے میں حق میں ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں، تو آپ بتا دیجئے کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے اور آپ کو ہاتھ لگایا ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حدیث میں آتا ہے کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وضو میں ہوتے تھے اور وہ کبھی اپنی کسی بیوی کو بوسہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں یہ بات حدیث میں بیان ہوئی ہے، یہ حدیث تو ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ نہیں ہے کہ مطلب اب ہر بندہ جو ہے وضو کے بعد یہی عمل کرے، اور وہ سنت وہ ہے جو اسی طرح سے آپ دیکھیں نماز میں بھی کچھ سنت جو ہوتے ہیں، جیسے نماز عصر میں آپ دیکھیں سنتیں مؤکدہ ہوتے ہیں اور کچھ غیر مؤکدہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے تو آپ کو وہ لازمی پڑھنے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے اور کبھی نہیں بھی پڑھے۔ وضو کے بعد یعنی حالت روزے میں بھی جو ہے بیوی سے بوس و کنار کرنا ثابت ہے، مگر یہ حدیث سے ثابت ہے، یعنی روزے کی حالت میں بھی ایسا جائز ہے، مگر عادت یا سنت نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، نہ اس کو ہم سنت کے طور پر مطلب وہ اپنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وضو میں کلی کرنا یا روزے کے لیے سحری کھانا آپ کی سنت تھی، یہ عادت مبارکہ تھی، اس کو سنت کہا جائے گا، تو اس عمل کو ہمیں کرنا ہوگا۔ روزے کے لیے لازمی سحری کرنی ہوگی اور وضو کے لیے لازمی کلی کرنی ہوگی۔ تو سنت اور حدیث کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے صحیح بات پر جو ہے وہ صحیح طریقے سے عمل کرنا ممکن ہو سکے۔